حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں یہ بات لکھنے کے بعد لکھتے ہیں مسائل۔ احادیث میں طلب امارت کی ممانعت آئی ہے۔ احادیث میں یہ منع ہے کہ انسان حکومت کی طلب کرے، تو فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ جب ملک میں اہل موجود ہوں اور اقامت احکام الہی کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہ ہوں، یعنی ملک میں دوسرے لوگ ایسے موجود ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کر سکتے ہیں، حکومت میں آ کر وہ احکام کو نافذ کر سکتے ہیں، اس وقت حکومت طلب کرنا، امارت طلب کرنا مکروہ ہے۔ لیکن جب ایک ہی شخص اہل ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم کرنے کے لیے امارت طلب کرنا جائز ہے، بلکہ واجب ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اسی حال میں تھے۔ آپ رسول تھے، امت کے مسالے کے عالم تھے، آپ جانتے تھے لوگوں کی ضروریات کیا ہیں، یہ جانتے تھے کہ قحط شدید ہونے والا ہے جس میں مخلوق کو راحت اور آسانی پہنچانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لیں، اس لیے آپ نے حکومت کو طلب فرمایا۔ دوسرا مسئلہ آپ نے یہ لکھا کہ ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدے قبول کرنا بنیت اقامت عدل جائز ہے، یعنی ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدہ قبول کرنا اور نیت یہ ہو کہ میں انصاف قائم کروں گا تو عہدہ قبول کرنا جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ آپ نے یہ لکھا کہ اگر احکام دین کا اجرا کافر یا فاسق بادشاہ کی تمکین کے بغیر نہ ہو سکے تو اس سے مدد لینا جائز ہے، یعنی دین کے احکام کو جاری کرنے کے لیے کافر یا فاسق بادشاہ سے مدد لینے کی ضرورت ہو اور اس کے بغیر ممکن نہ ہو تو اس سے مدد لینا جائز ہے۔ اس کے بعد مسئلہ لکھا کہ اپنی خوبیوں کا بیان تفاخر اور تکبر کے لیے ناجائز ہے، یعنی اپنی خوبیوں کو بیان کرنا فخر کرنے کے لیے، تکبر اور بڑائی کرنے کے لیے ہو تو یہ ناجائز ہے۔ لیکن دوسروں کو نفع پہنچانے یا مخلوق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اگر اظہار کی ضرورت پیش آئے تو ممنوع نہیں۔ مقصد یہ ہو کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے یا لوگوں کے حقوق محفوظ رہیں تو اپنی خوبیوں کو بیان کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی، یعنی اس ملک پر اقتدار دیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اس میں جہاں چاہے رہے۔ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے تحت تصرف ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پورا ملک اور ساری چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے تصرف میں دے دیں۔ بادشاہ سے حکومت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی اور تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی، اور آپ کو طلائی تخت پر، یعنی سونے کے تخت پر تخت نشین کیا۔ وہ تخت جواہرات سے مرصع تھا، جگہ جگہ اس میں ہیرے جواہرات لگے تھے، اور بادشاہ نے اپنا ملک آپ کو سپرد کر دیا، اور قطفیر عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو اس کی جگہ والی بنایا، اور تمام خزانے آپ کو سپرد کر دیے، اور سلطنت اور حکومت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے، اور خود آپ کا تابع ہو گیا کہ آپ کی رائے میں دخل نہ دیتا تھا اور آپ کے ہر حکم کو مانتا تھا۔ اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ عزیز مصر کے انتقال کے بعد زلیخا نے جنگل میں ایک جھوپڑی ڈال دی اور سارا مال
انہوں نے اپنا خرچ کیا، یعنی کوئی بھی شخص آ کر ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا تو وہ اتنی خوش ہوتی کہ اپنا مال ہیرے جواہرات اسے دے دیتی، یہاں تک کہ سارا مال انہوں نے خرچ کر دیا۔ اب بھوک و افلاس کی زندگی تھی، جھوپڑی میں وہ رہتی تھیں اور نابینا ہو گئی تھیں، بڑھاپا آ چکا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس وقت ان کی عمر 90 سال ہو گئی تھی۔ ایک دن انہیں معلوم یہ ہوا کہ فلاں جگہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری گزرتی ہے، تو وہ اپنی جھوپڑی وہاں لے کر آ گئی۔ جب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری گزرتی تو یہ جھوپڑی سے باہر نکل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پکارتے ہیں، لیکن لوگوں کا شور اتنا ہوتا، اتنا بڑا لشکر ہوتا کہ آپ کی آواز کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کی توجہ نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں۔ زلیخا اس وقت بت پرست تھیں۔ ایک دن انہیں غصہ آیا، اپنے بت کو توڑ دیا اور کہا کہ تو بھی بڑا نکما ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اور تیری جو پوجا کرے وہ بھی انتہائی بے وقوف ہے۔ پھر کہنے لگی میں یوسف کے رب پر ایمان لائی۔ پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی۔ پھر وہ اپنی جھوپڑی کے باہر ایک دن بیٹھی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری دور سے گزر رہی تھی، تو انہوں نے ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے لیے حمد ہے کہ جس نے غلاموں کو اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا زلیخا کی یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام تک لے کر آئی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ بڑھیا سے پوچھو کہ اس کی کیا حاجت ہے۔ جب آپ کا خادم زلیخا کے پاس گیا تو زلیخا نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، یوسف سے حاجت ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ رات کو جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کمرے میں عبادت کے لیے جانے لگے تو آپ کو بڑھیا کا خیال آیا۔ آپ نے خادم کو بلایا اور آپ نے فرمایا کیا تم نے اس بڑھیا کی حاجت پوری کر دی تھی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس بڑھیا نے کہا کہ میری تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ میری حاجت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔